تو بار بار آپ سے یس کرتا ہوں کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے ہم. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا، اسباب پہ نظر ہیں. یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، تو گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے، پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب مشرکین مکہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو تو عزت نہیں مل رہی، تو اس لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہاں پروٹوکول مل جائے گا، تو ان کو اپنی مجلس سے نکالو آپ، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ ان کو نکالے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان میں جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں نا آپ کے ساتھ جب آیا کریں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہا کریں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر تم پہ رحمت کو فرض کر لیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا. ان کو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور کیسے رحمت؟ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تم میں سے جو شخص اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. یعنی دین پر جب آ گئے ہو نا تو چھوٹی موٹی خطاؤں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. ایسا نہ ہو مایوس ہونا شروع ہو جاؤ. توبہ کرو گے اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. توکل کرو اللہ پہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا، جائز سمجھتا ہوں، بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو. شرکیہ تعویذ نہ ہو، حرام نہیں ہے تعویذ. میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں. جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اس کے فلیتے پلیتے، ایک تعویذ یہاں آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا آگے، کہاں کہاں اس کے دھاگے، اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی. میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے اتنے گھر دیے، تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ. عربوں کو دیکھو یار، کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے سارے مسئلے، پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا، بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند. ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ. ہر دوسرے گھر میں کچھ جینا آیا ہوا ہے، کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کی
बहू ने ये किया हुआ है, तुम्हारे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है यार। मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, फौरन सास ने, आमिल फौरन बोलेगा सास ने की है। झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, कहीं मोहब्बतें होती हैं कहीं नहीं होती। उस झगड़े की वजह को सोचो। औरत बदअखलाक है तो झगड़े होंगे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो झगड़े होंगे। हम डालते थे जिनके ऊपर, सारा केस ही क्या हो गया, जो मुजरिम है उसको सजा ही नहीं मिलती, सारा केस उसके ऊपर चला गया।